نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ قصص القرآن کے سلسلے میں ہم واقعات بیان کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور دو واقعات ہم نے پڑھے جس کے اندر ہمیں نہ صرف نصیحت ملتی ہے بلکہ عبرت بھی ملتی ہے، لیکن ہم شاید ان کو قرآن کریم کے ان بیان کردہ واقعات کو یہ چھوڑ کر یا اس خیال سے اپنے سے ہٹا لیتے ہیں کہ یہ نصیحت ہمارے لیے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کفار کے لیے جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کفار سے تھا، اور ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنا جو ہے وہ کفار کے لیے مقصود تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ تو یاد رکھیے کہ جو نصائح ہیں، جتنی بھی نصیحتیں ہیں قرآن کی، وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ عبرت آموز، عبرت انگیز واقعات جو ہیں یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور قرآن کریم جو ہے وہ مسلمان ہی پڑھتے ہیں، کفار جو ہے وہ قرآن کریم نہیں پڑھتے، قرآن کریم جو ہے وہ مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو نصیحت کی باتیں ہیں یہ ساری مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ کفار کے لیے نہیں ہے۔ کفار نے نہ یہ باتیں پہلے سمجھی تھی، پڑھی تھی، نہ وہ یہ باتیں اب جو ہے پڑھیں گے۔ تو آج کا واقعہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، اور یہ جو آیات ہیں سورہ یاسین میں آیت نمبر 13 سے 29 تک واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اصحاب القریہ، ایک بستی والوں کا، ایک گاؤں والوں کا واقعہ۔ اور یہ گاؤں والے جو تھے یہ بالکل ہی فارغ نہیں تھے دین سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں کہ جہاں ہمارا نذیر نہ پہنچا ہو۔ تو بہرحال یہ بھی بستی ایسی تھی کہ ان کو پہلے تو ان کے اندر ایمان تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کسی نبی کے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سے بھی ایمان کم ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک بستی والے تھے، اور ان کا گناہ کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں؟ اگر ہم یہی بیان کرتے رہ جائیں گے کہ یہ کفار کے لیے ہے تو یہ ہم کبھی بھی اس کی ڈیپتھ کو، اس کی گہرائی کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ واقعہ یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی واقعات ہیں ان سے نصیحت مسلمانوں کو ہی حاصل کرنا ہے۔ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں بنایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آج جمع بھی کیا ہے۔ تو یہ باتیں سیکھیں، سمجھیں، سنیں، اور ان سے نصیحت خود حاصل کرنی۔ اس میں بہانوں کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ پہلی قوموں کے تھے۔ یہ بھی پہلے والے جو کفار تھے، دین کو جھٹلانے والے تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے ہیں ان میں جو واقعات ہیں وہ تو پہلے امتوں کے واقعات ہیں، ہمارے ساتھ یہ تھوڑی ہونا ہے۔ تو ہم بھی کہیں اسی طرح ان واقعات کو سن کر بھلا نہ دیں۔ تو یہ ایک قوم کا واقعہ آتا ہے۔ یہ قوم جو ہے اس کے بارے میں دو اقوال آتے ہیں کہ انطاکیہ کی بستی تھی، اور ایک واقعہ تو یہ آتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، لیکن دوسرا جو اس کی تفصیل آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے بہت پہلے کی بات ہے۔ بہرحال یہ دو
روایات میں آتا ہے، اور یہ اسرائیلی روایات سے اس کی تفصیل زیادہ ملتی ہے، وہ یہ کہ یہ انطاکیہ کی ایک بستی تھی، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی مہربانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دو پیغمبروں کو ان کے پاس بھیجا، دو بندوں کو ان کے پاس بھیجا دین کی بات کرنے کے لیے۔ ان کے پاس دو رسول بھیجے، اس جا اہل مرسلون، دو رسول ان کے پاس بھیجے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بات سکھلائیں۔ تو ان دونوں نے جا کر اللہ تعالیٰ کی بات سکھلانا شروع کی، ان کو اچھائی اور برائی میں فرق بتانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بات اور کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف انسان کو جو بھی حاجات ہیں ان کے صحیح طرح پورا کرنے اور غلط طریقے سے بچنے سے روکنا چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے ان چیزوں سے رک جائے، اور وہ رک جائے گا تو وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور اگر نہیں رک سکا اور اسی حال میں مر گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کو، دو رسولوں کو اس قوم کے پاس بھیجا کہ جا کر میرا پیغام پہنچاؤ۔ ان لوگوں نے بات کو پہنچانا شروع کیا۔ اب دیکھیں انہوں نے پہنچانا جب شروع کیا تو یہاں قرآن میں ہی ان کا قصہ لکھا ہے کہ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کو بولا کہ ہمارے پاس سے چلے جاؤ، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، تم بات کرنے والے ہوتے کون ہو، تم ہمیں سکھانے والے ہوتے کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی اور لالچ نہیں ہے، ہم تم سے کوئی دنیا کی لالچ نہیں مانگتے، صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام تم تک پہنچایا ہے، وہ تم سن لو، ہمارے ذمے بھی صرف پہنچا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے صرف تم پر یہ پیغام پہنچا دینا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرانا نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ تم اس کو عمل میں لاؤ، عمل میں لانا تمہارا کام ہے۔ قرآن کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کے دین پر آنے میں، اسلام پر آنے میں سختی نہیں کی جائے گی، لیکن جب انسان اسلام میں داخل ہو جائے گا تو پھر اس پر یہ سختی بھی کی جائے گی کہ وہ نماز پڑھے اور اسلام کے دیگر ارکان کو پورا کرے۔ تو ان لوگوں نے صرف پہنچانے کے بارے میں لوگوں سے کہا کہ ہم تم کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہماری بات صرف سن لو، لیکن ان لوگوں نے سننے کا بھی انکار کیا، اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں یہ بات کہنے والے، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو کہ رسول، تم بھی تو ہماری طرح ہی ہو، یعنی تم بھی ہماری طرح انسان ہو، اور انسان جو ہے وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ آپ بات دیکھیں کہ سورہ فرقان کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، جو کفار کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی یہ کیسا رسول ہے کہ ہماری طرح کھاتا پیتا اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی گویا جس طرح قریہ والوں نے انکار کیا تھا، اس طرح کفار نے بھی انکار کیا تھا، اور شاید آج ہم بھی جو ہے وہ بات ماننے سے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بات کرنے والا جو ہے اس کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ وہ ہمیں اچھی بات سنا رہا ہے، ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دو لوگ تھے، انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کی، قوم نے ان کو روکا، سخت انجام کی، ان کو دھمکی دی اور ان کو کہا کہ تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تمہیں یہ اتھارٹی کس نے دے دی، تمہارے اندر کیسے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ تم خدا کا رسول اپنے آپ کو کہتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کی، ایک تیسرے آدمی سے، ایک اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا، اور اس تیسرے آدمی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور یہ جو تیسرا آدمی تھا یہ بھی رسول تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ تو ان تینوں نے مل کر یہ بات کہنا شروع کی، لیکن وہ پھر بھی سننے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انہی کے اندر سے، انہی کے بستی یا انہی کے شہر کے
باہر یا کنارے پر رہنے والا، کنارے سے مراد ہوتی ہے کہ شہر کے باہر، شہر کی سرحدوں کے باہر رہنے والا، تو شہر کے کنارے پر رہنے والا ایک شخص جو ہے وہاں سے آیا، جب اس نے یہ تذکرہ، یہ اختلاف سنا تو اس نے آ کر کہا کہ دیکھو لوگوں، وہ عبادت گزار شخص تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تم ان کی بات مانو، اور ان کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے، اور یہ تم سے کوئی انجام نہیں مانگتے، یہ تم سے کوئی صلہ اس کے بدلے نہیں مانگتے، یہ تو صرف سیدھی اور سچی بات کر رہے ہیں، تو ان کی بات مانو۔ تو ان کا اور تو بس کوئی نہ چلا، ان بستی والوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو بھی مار دیا، اور ایک روایت کے مطابق کہ ان تینوں پیغمبروں کو بھی، اللہ کے رسولوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ ان کا کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں جو نصیحت کے سننے کا انکار کرتے ہیں اور پھر رسولوں کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس کے نیک بندوں کے ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کون سے عالم بن گیا ہے، یہ کون سا ولی بن گیا ہے، یہ کیسا شیخ ہے، یہ کیسا آدمی ہے، یہ مفتی ہے کہ اس کو کس نے جو ہے یہ حق دیا کہ یہ دین کے بارے میں باتیں کرتا پھرے اور ہمیں بتاتا پھرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے بندے جو ہیں وہ اور طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے مانا نہیں، اللہ کے بندوں کی مانی نہیں، اس کے نیک بندوں کی مانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا، اور ایک تفسیر میں آتا ہے کہ ان پیغمبروں کو بھی قتل کر دیا۔ اور یہ جو شخص تھا جب اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ یہ دین کا گویا شہید تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی طرز پہ جو ہے ایک بشارت دی کہ اس کے سارے گناہ معاف، اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ دین کی خاطر بات کرتا ہوا اپنی جان سے گیا۔ تو یہ اس شخص کا انجام اس کو اس کی زندگی میں ہی دکھا دیا گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا، جب اس نے یہ انجام دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، اور پھر اس کو جنت دکھلائی گئی، اس کو اس کا انجام دکھایا گیا کہ جب تم مر جاؤ گے تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معاملات کر رہے ہیں، کہ تمہارا کیسا خوبصورت انجام ہے۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ کہا کہ یہ میرے لوگ کاش میرا انجام جانتے، کاش یہ میری ڈیسٹینیشن کو جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا، اور وہاں کیسے خوبصورت باغات ہیں اور کیسے خوبصورت انجام اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ لیکن وہ قوم والے جو ہیں وہ نہ مانے اور اس شخص کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی میں ان کا انجام جو رسولوں کا ہوا وہ بھی پھر تفاسیر میں اسی طرح سے آتا ہے کہ ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو لوگ تھے، یہ جو لوگ اپنی ہی نحوست کے اندر ڈوبے ہوئے تھے کہ یہ اچھی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے تھے، یہ اچھی بات کو سننا ہی پسند نہیں کرتے تھے، ان کا ایک انجام ہوا، اور وہ انجام کیا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک زور کی چیخ جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط کریں۔ ان کے اوپر اتنی زور کی چیخ مسلط کی گئی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور یہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں مر گئے۔ تو یہ ان کا انجام ہوا جو اچھی بات سننے کا انکار کرتے تھے۔ یہ ایک بستی والے تھے، یہ واقعہ تو ان کا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا وہ یہی ہے کہ یہ آتی دنیا تک جتنے مسلمان ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں کہ ہمارے نصیحت کرنے والے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہمیں پہنچے تو ہم اس کا انکار نہ کریں بلکہ اس کو قبول کریں اور اس کو ماننے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہ باتیں جو ہم نے کی ان کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔